السلام علیکم جی. کیا عمر آ گئی ہے؟ صبح صبح شرٹ پہن کے تو میں نے ایسے کر کے تو بٹن بند کرنے کے لیے جب ہاتھ لگایا تو بٹن کی جگہ کے اوپر نا ایک سوراخ سے میرا یہ انگوٹھا ٹکرا گیا ہے. سوراخ وہ لے بھائی پنکی دے موکل پی گئی سانوں میں ہے ساڑھے نال کی ہو گیا. پھر تھوڑی دیر پھر ادھر ہاتھ لگا تو پتا لگا بٹن ادھر ہے. وہ دراصل شرٹ پٹھی پا لی ہوئی سی. کیا اور اس کے بعد پھر میں ہنستا رہا. اس لیے یہ ولاگ آپ کے پاس لیٹ پہنچے گا کہ میں نے پھر اس اپنی حماقت کو جو کہ نہار منہ ہو گئی تھی میں نے انجوائے کیا اس کو, اور پوری طرح انجوائے کیا کہ یار دیکھو اندازہ کرو کہ بٹن میرا خراب ہوا ہے اور کریڈٹ کس کو جا رہا ہے. اینی ہاؤ, عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں خراب وہ ہوئے ہیں اور کریڈٹ یوتھیوں کو جا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے رات تقریر فرمائی اور انہوں نے اس تقریر کے اندر فرمایا بنیادی طور پہ انہوں نے دو کام کیے. اب دیکھیے, جب سے عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ اسی سٹائل میں کہوں عمران احمد خان نیازی جو ہیں وہ جب سے اقتدار سے نکالے گئے ہیں, اقتدار کی لیلا کے ساتھ وہ بیٹھے لیٹے ہوئے چولیں کے فرما رہے تھے اور انہیں اقتدار کی لیلا کے پہلو سے اٹھا کے جب سے باہر نکال کے اندر سے تالا لگایا گیا ہے تب سے اب تک انہوں نے کم از کم کوئی 70 جلسے کیے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر. اور ان 70 جلسوں کے اندر وہ ایک دن میں 2 جلسے بھی کرتے تھے. پھر باجوہ اور فیض کا جو نیٹ ورک تھا اس نے انہیں کہا کہ ضمنی الیکشن کے اندر صرف تم نے واحد کینڈیڈیٹ کے طور پہ کھڑے ہونا ہے تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ تم دنیا کے نہیں اس کائنات کے سب سے جو ہے مقبول ترین آدمی ہو. اور پھر انہوں نے ثابت کیا ان کو وہ ضمنی الیکشن جتوا کے. اب وہ باتیں سامنے آ گئی ہیں, اعتراف ہائے جرم سامنے آ چکے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو آگے لے کے چلنا چاہ رہا ہوں. تو ان 70 جلسوں کے اندر جو ہے انہوں نے بارہا اس سائفر کا ذکر کیا. سائفر جیسا کہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں, سائفر جو ہوتا ہے وہ سفارت خانے کے ساتھ ابلاغ ہوتا ہے, کمیونیکیشن ہوتی ہے. امریکہ کے اندر موجود پاکستان کے سفارت خانے کے اندر متعین پاکستانی سفیر انور مجید جو کہ خود ایک بہت بڑے یوتھیے ہیں, بدبودار, گھٹیا اور ذلیل ترین یوتھیے ہیں. اور یہ جو یوتھیا ہے یہ ٹرمپ کے حق میں کیمپین چلاتا وہ بھی پکڑا گیا تھا. یہ انور مجید کی وجہ سے پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے کیونکہ عمران احمد خان نیازی نے اس کو یہ ہدایت کی تھی. یہ جا کے صدقات, زکوٰۃ, خیرات اور قربانی کی کھالیں بھی مانگا کرتا تھا وہاں پہ اور ان تقریبات کی صدارت کیا کرتا تھا. اس وقت پاکستان کا وفاقی سیکرٹری خارجہ ہے, لمحہ موجود کے اندر وہ پاکستان کا وفاقی سیکرٹری خارجہ ہے. اور یہ گھٹیا اور بدبودار ترین یوتھیا ہے, یہ آپ نے مائنڈ کے اندر رکھنا ہے. چاچو کو چونکہ ذلیل ہونے کا شوق ہے اور وہ والے دن پیدا ہوئے ہیں تو انہوں نے کسی یوتھیے کو, بھلے وہ ریڈیو پاکستان میں ہو, پی ٹی وی میں ہو, پی ٹی اے میں ہو, کسی کو بھی, اور ایون کہ نیب کے اندر جو یوتھیے بھرے ہوئے ہیں اور جس طرح وہ عمران احمد خان نیازی کے صدقے باری جاتے ہیں ان کو ان کی جگہ سے ہلایا نہیں ہے کہ مارو, ہور مارو, مینو مارو, میرے پرانو ہی مارو, میری بھتیجی نو ہی مارو, میرے پتر نو ہی مارو اور دوجے نو ہی مارو, سلمان نو ہی مارو, انہوں بھی کھچ کے مارو. وہ سیاست نال کوئی تعلق نہیں لیکن انہوں مارو 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 مارو. یہ پتہ نہیں کیا اس کو چاچو کو کوئی بیماری ہے, مطلب کہ میرا مطلب ہے ہوتی ہے ایسی بیماری جس میں وہ کہتے ہیں کہ میرے سر کے اوپر جوتے ماریں مجھے سکون ملتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ صاحب جو ہیں یہ بھی اسی بیماری کے اندر مبتلا ہے. تو یہ انور مجید صاحب جو تھے انہوں نے ایک لکھا, اب ایک یوتھیا دوسرے یوتھیے شاہ محمود قریشی کو لکھ رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے امریکن ہم سے یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب یوتھیا ٹو یوتھیا کمیونیکیشن ہے یہ سائفر جو ہے, لیکن وہ آفیشیل سورس سے رہا ہے کیونکہ وہ اس وقت سرکاری عہدوں کے اوپر مسلط تھے, وہ آفیشیل طریقے سے رہا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ سائفر جو ہے وہ آتا ہے, نظر انداز ہو جاتا ہے, پڑا رہتا ہے, پھر امریکن پیغام بھیجتے ہیں, اوے ماما ہم نے یہ بک تمہارے لیے کی تھی, اس کو ایکسپلائٹ کر. ٹھیک ہے نا,
پھر یہ جناب اس کو پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ کی ہو گیا، تو وہ جناب 4 مارچ کا جو سائفر ہے وہ 25 مارچ والے جلسے 27 مارچ والے جلسے میں لہرا دیتا ہے کہ یہ امریکہ سے خط آیا ہے، اور اگر آیا تھا تو اس کے اوپر فوری طور پہ ایکٹ ہو جانا چاہیے تھا، بائیدن رام کیوں کیتا ہی پتر، ٹھیک ہے، خیر وہ لہرا دیتا ہے۔ اب موصوف جو ہیں اس بات سے مکر گئے ہیں کہ وہ سائفر نہیں تھا۔ آپ جو چونکہ پٹواری واقعہ ہوئے ہیں، آپ اسی بات کے اوپر تمالیں ڈالی جا رہے ہوں گے، اور جو ہے وہ خوشیاں منا رہے ہوں گے کہ وہ پھر مکر گیا ہی، پھر اپنی گل تو مکر گیا ہی۔ آپ کو پتہ نہیں ہے اس کا، آپ اگلا فقرہ سنیں۔ اس نے کہا وہ سائفر نہیں تھا، وہ تو سائفر کے نوٹس تھے۔ سائفر کے نوٹس تھے، مان گیا نا، سائفر کے نوٹس تھے۔ تو سائفر کے کانٹینٹ کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی الٹے طریقے سے پٹھے طریقے سے بقول مولوی طارق جمیل صاحب کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے کسی بھی طرح سے اس کا اخفا، اس کا افشا، اس کو ظاہر کرنا اور عام لوگوں تک اور غیر متعلقہ لوگوں تک اور دوسرے لوگوں تک پہنچانا بنیادی طور پہ فال کرتا ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت۔ تو عمران احمد خان نیازی نے اپنی طرف سے بہت چلاکی فرمائی کہ میں کہوں گا کہ وہ سائفر تو تھا ہی نہیں، وہ تو سائفر سے لیے ہوئے نوٹس تھے ایک کاغذ کے اوپر جو میں نے لہرائے تھے۔ ماما مانتے یہ ہے نا کہ سائفر کا کانٹینٹ آپ نے لیک کیا، غیر متعلقہ لوگوں تک پہنچایا، اور جب غیر متعلقہ لوگوں تک پہنچایا تو اونٹ آ گیا پہاڑ کے نیچے۔ آپ کا تو یہ اعتراف جرم ہے۔ اور اپنا پٹواریوں، یہ بات جو ہے یہ والی اس قابل نہیں ہے، مطلب قابل توجہ۔ یہ بات زیادہ اہم ہے کہ اس نے سائفر کا کانٹینٹ ظاہر کر دیا۔ سائفر ظاہر نہیں کیا، اوکے ہم مان لیتے ہیں آپ نے سائفر ظاہر نہیں کیا۔ اب آگے جو انہوں نے فرما دیا وہ تو اعتراف جرم ہے۔ اس کے اوپر کہتے ہیں نا اعتراف گناہ بدتر از گناہ، ٹھیک ہے۔ اس نے جو اپنا چھوٹا جرم چھپانے کے لیے ایک بات گھڑی، وہ بڑے جرم کا اعتراف ہو گئی کہ ہاں جی کانٹینٹ تو ظاہر کر دیا نا آپ نے، تو حلف کی خلاف ورزی کی۔ حلف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب میں وزیر اعظم جب تک رہوں گا اور میرے علم کے جو اندر جو باتیں آئیں گی، میں ان باتوں کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا۔ یہ حلف کے اندر باقاعدہ عبارت اس طرح کی یا اس سے ملتی جلتی لکھی ہوئی ہے۔ تو پاجن حلف کی عبارت تو وائلیٹ ہو گئی۔ اور پھر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے عہدے کے دوران آپ کے علم میں آنے والی ایسی باتیں جن کے اخفا یا افشا کرنے کے اوپر پابندی ہے، اگر آپ اس بات کو ظاہر کریں گے تو آپ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مجرم تصور کیے جائیں گے۔ میں کچھ نہیں کہہ رہا بھائیان، یہ ساری عمران احمد خان نیازی صاحب نے رات جو اپنی طرف سے چلاکی ماری ہے، اس چلاکی کے نیچے موصوف جو ہے وہ دلدل میں ایک قدم اور آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ سائفر کا معاملہ اس بات کا متقاضی تھا کہ الگ سے ان سے بات کی جائے۔ تاہم چلتے چلتے ہم ان کا ایک اور بھی بہتان اور جھوٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتے چلیں، اور وہ یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ جناب 50 ملین پاؤنڈ کا گھر جو تھا وہ ون ایون فیلڈ پارک جو کہ حسین نواز کی ملکیت تھی، وہ ملک ریاض نے خریدا۔ دراصل انہوں نے یہ تیاری کی تھی حسین نواز کو ٹریپ کرنے کے لیے یا نواز شریف کو ملزم ثابت کرنے کے لیے کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے پاس ون ایون فیلڈ پلاٹ مکان ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حسین نواز صاحب کا ایک بزنس ہے، وہ بینک کے ساتھ مل کے
پرانی جائیدادیں لیتے ہیں، اس کو رینوویٹ کرتے ہیں اور رینوویٹ کر کے بینک کے ساتھ مل کے بیچ دیتے ہیں۔ گاہک لبنا، پہلے جائیداد ڈھونڈنا اور پھر بعد میں گاہک ڈھونڈنا، وہ حسین نواز کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بینک صرف اس میں سرمایہ لگاتا ہے، وہ اس بلڈنگ کی ملکیت کبھی بھی ہولی سولی حسین نواز کے نام پہ نہیں جاتی، وہ لیز شدہ بلڈنگ تصور ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس سے جائیداد خریدیں گے، اس کے بعد جناب درخواست دیں گے نیشنل کرائم ایجنسی کو کہ جناب ان کا سورس آف انکم ڈھونڈیں، حسین نواز کا سورس آف انکم ڈھونڈے، اور جیسے این سی اے ڈھونڈے گی یہ پھنس جائیں گے۔ اور یہ ان کو پٹی پڑائی تھی موٹے منہ والے، ٹھیک ہے، ایک اور بھی مخلوق کا موٹا منہ ہوتا ہے لیکن موٹے منہ والے، یار مجھے صوفیہ مرزا کو داد دینی چاہیے، وہ کس کو برداشت کرتی رہی ہے، یعنی کہ شہزاد اکبر نے یہ ان کو پٹی پڑائی تھی کہ اس طرح نواز شریف پکڑ جائے گا اور پورا خاندان پڑیا جائے گا۔ انہوں نے ادھر سے یہ پلاٹ خریدا، ادھر سے خود ہی عرضی دلوا دی نواز شریف کے خلاف کہ یہ نواز شریف نے جی یہ جائیداد بیچی ہے، ٹھیک ہے۔ این سی اے جو تھا نواں بنیا تھا، این سی اے نے کہا ادھر آ جاؤ۔ انہوں نے نواز شریف صاحب کو بلایا کہ جناب آپ کے بیٹے نے یہ جائیداد بیچی ہے۔ انہوں نے کہا جو کاروبار ہے، انہوں نے کہا رسیداں لے کے آؤ۔ نواز شریف صاحب نے رسیداں کھول کے سامنے رکھ دیتی ہیں۔ حسین نواز صاحب گئے، انہوں نے کہا یہ دیکھیں جناب یہ لیز ہے بینک کی، یہ پیسے خرچ ہوئے ہیں، اس کے بعد ہم نے اتنے کا بیچا ہے، یہ بینک کا پیسہ ہے، یہ ساڈا منافع ہے، اللہ اللہ خیر صلاح۔ انہوں نے کہا ہو گیا تسی تو جاؤ۔ ملک ریاض صاحب ادھر آؤ نا، جناب نے کن پیسوں سے خریدا؟ اس نے کہا جی وہ میں نے دبئی سے منگوائے تھے۔ انہوں نے کہا جی دبئی میں آپ کا کاروبار کیا ہے؟ دبئی کے اندر انہوں نے کہا جی آئیں بائیں شائیں میرا یہ کاروبار ہے، وہاں پہ میں پیسے لیتا ہوں اس چیز کے جو میں پاکستان میں بیچتا ہوں، تو وہ پیسے میں نے ادھر۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ پیسے وہاں پہ خرچ نہیں کیے، اور ڈی ایچ اے ویلی والے پیسے سمجھا کرو، وہ پیسے تم نے ادھر ڈائیورٹ کر دیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے تم نے تو منی لانڈرنگ کی ہے، یہ پیسے تو پاکستان جانے چاہیے تھے۔ ملک ریاض تلیا گیا۔ جو بھی اس کے ساتھ مل کے کوئی بھی کام کرے گا، وہ عارف نقوی ہو، وہ ملک ریاض ہو، تلا جائے گا۔ میرا مطلب ہے کہ یہ ہے اصل میں معاملہ۔ بنیادی طور پہ موصوف نے حسین نواز کو پھانسنے کے لیے اور حسین نواز کے ذریعے اس کے ابے کو پھانسنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ گھڑا تھا، اور نہ حسین نواز کیونکہ حسین نواز کے پیو نے تو کہا تھا نا کہ میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ تو پھر جب کوئی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے نا، تو پھر یہ زمینی کیڑے مکوڑے، یہ گھٹیا بدبودار عمرانڈو شمرانڈو اور عمران احمد خان نیازی کیا بیچتا ہے، جب اس سے واسطہ پڑ جائے پھر وہ تمہاری ہی چالیں تمہارے اوپر پلٹ دیتا ہے۔ آئے 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 کیا کہہ بیٹھا ہوں، وہ تمہاری ہی چالیں تمہارے اوپر پلٹ دیتا ہے۔ آپ نے کوشش کی کہ ون ایون فیلڈ کے ذریعے نواز شریف کو اور اس کے بیٹے حسین کو پھنسائیں، اللہ نے اسی ٹریپ میں عمران احمد خان نیازی آپ کو گھسیڑ دیا ہے۔ اب تو میرا مطلب ہے 10 لائنیں لمبی ٹویٹیں کر اور اپنے زخموں کے بس چاٹ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔